نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے پروگرام ویڈنس مارننگ وائبس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر گرما گرم صبح لے کر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، متعدد پروگراموں میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں یوتھ کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے۔ یوتھ اگر کہیں آگے بڑھ کے کوئی کام کر رہی ہے تو اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے، اس کو جو ہے ہم نے کہیں لائم لائٹ میں لانا ہے، اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ دنیا کو جو ہے وہ فتح کرنے نکلے ہیں۔ یہ وہی شاہین ہیں جن کا ذکر علامہ اقبال نے کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو آج کا جوان جو ہے وہ اکانومی بھی سمجھ رہا ہے، معیشت بھی سمجھ رہا ہے اور اس میں ڈومینیٹ بھی کر رہا ہے۔ آج میرے پاس ایک ایسا ہی نوجوان محمد طاہر صدیقی آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طاہر، بڑی واسٹ رینج ہے تمہارے پاس، تم جو ہے وہ سپلائی چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو دنیا میں، تو تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف میں تمہارا کرانے کے بعد اپنے دوسرے مہمان کی طرف جا رہا ہوں، لیکن گفتگو کا آغاز تم سے ہی کروں گا۔ جی ناظرین، میں نے کہا کہ میں مختلف شعبہ جات سے لوگوں کو مدعو کرتا ہوں تاکہ ایک رونق آئے، ایک فلیورز جو ہیں وہ آپ کو میسر آئیں۔ تو ایک نوجوان جس نے ابتدائی حوالہ ہمارا ساتھ جڑتا ہے جرنلزم سے، اس کے بعد بہت سارے محاذوں پر کام کیا ہے، میوزک کا بہت سینس رکھتا ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سید واصف جیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام منصور بھائی، بہت شکریہ مجھ کو اس پلیٹ فارم کے اوپر انوائٹ کرنے کا اور اتنی عزت اتنی محبت کا ثبوت دینے کا۔ واصف بھائی، آپ ماشاءاللہ اس شہر کے لیے ایک بہت ہی کارآمد حوالہ رکھتے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جو ڈارلنگ آف سٹی کہلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہر محاذ پر آپ کا جو ہے وہ کام نظر آتا ہے، خاص طور پہ میوزک کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز آپ نے بہت کی، اور پھر جرنلزم کا حوالہ تو مستقل بنیادوں پر ہے ہی آپ کے ساتھ۔ ہم اس نوجوان سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جو دنیا فتح کرنے نکلا ہے۔ بے شک۔ کتنا بڑا کینوس ہے تمہارا، کہاں سے سٹارٹ لیتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، ذرا سا بتاؤ۔ منصور صاحب، میں اس وقت جو ہے وہ ایئر بس ہیلی کاپٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں، ماشاءاللہ، اور ریاض میں جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پہ میری پوسٹنگ ہے، اور کرنٹلی میں جو ہوں وہ ایز اے کی لاجسٹکس مینیجر کام کر رہا ہوں وہاں پہ، جس میں میرا جو کور ورک ہے وہ گلوبل پروکیورمنٹ ہے ہیلی کاپٹرز کے اسپیئر پارٹس کی، اور اس کو جو ہے وہ پروکیور کرنا گلوبلی اور اس کے بعد امپورٹ کر کے ہینگرز میں اور بیسز تک پہنچانا۔ صحیح۔ تو جو ہائی لیول انٹروڈکشن ہے جو میرا کام ہے اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ ٹیمز ہیں جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل سپلائی چین کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم ڈیٹا ڈریون سپلائی چین کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وی آر میکنگ شیور کہ وی آر ڈیلیورنگ دا بیسٹ ٹو آور کسٹمرز، اور ہمارے جو کمپنی کے ایئر کرافٹس ہیں دے آر کیپ فلائنگ اور کیپ سرونگ ٹو دا کمیونٹی۔ کون کون سے ہیں وہ ذرا بتاؤ گے؟ وہ تو نہیں ہے جو گر جاتے ہیں؟ نہیں ایسے ہی میرے مطلب کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ایسے پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ حضرات تفنن۔ جی نہیں دیکھیں، ایکچولی جو میرا جو کام ہے وہ میں ہیلی کاپٹر ڈویژن کے اندر ہوں، اور آپ جن کی مثال دے رہے ہیں وہ کمرشل ایئر کرافٹس ہیں۔ نہیں، میں نے کوئی مثال نہیں دی، چونکہ میرے شو کا فارمیٹ ایسا ہی ہے بھائی، ہنسنا، مسکرانا، گنگنانا، تو جہاں مجھے موقع لگتا ہے کہ وہاں میں ضرور فلیور ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ٹرمپ نے تو اس کو باقاعدہ استعمارہ کے طور پہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 34-35 دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے۔ لو یو مسٹر پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، لو یو مسٹر ٹرمپ۔ جی ہاں، وہ 7-8 طیارے آج انہی کی بدولت جو ہے زبان زد عام ہیں۔ You are such a lovely friend of Pakistan and Pakistan peoples. Salute you. بالکل جی، یہ چلتا رہے گا، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ جی، تو اس کے اندر وی آر میکنگ شیور کہ ہمارے جو پارٹس آ رہے ہیں وہ ایئر وردنس ہوں،
وہ کمپلائنس ہوں. جس طرح ابھی آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی بات کی, تو بہت ساری ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو امریکن ریگولیشنس کے انڈر میں آتی ہیں, اینڈ وی کین ناٹ شپ اٹ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی وداؤٹ دی پراپر اتھارٹی اینڈ دی لائسنسز. تو اٹس کوائٹ کمپلیکس پروسیس, اور اس میں مطلب ہمیں سروس ڈلیور کرنی ہے ایز فاسٹ ایز پاسبل, بٹ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم وتھ کمپلائنس اور پراپر ریگولیشنس کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں. تو لاجسٹکس جو ہے وہ ایویشن کے اندر ایک بیک بون کا درجہ رکھتی ہے. اٹس اے کور آپریشنس, بیکاز اگر ایک ایئر کرافٹ ہے وہ کمپنی نے کسی کو بیچ دیا ہے تو اس کی جو لائف ہے وہ اراؤنڈ مور دین 50 ایئرز ہے. اچھا. اب 50 سال تک اگر وہ کوئی اینڈ یوزر اس ایئر کرافٹ کو استعمال کر رہا ہے تو اس کی سروسز ہیں, اس کی مینٹیننس ہیں, اس کے جو ڈائنامک پارٹس ہیں, ان کی اوور ہال ریپیئرز کی سپلائی چینز ہیں. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم کوئی پارٹ اگر بھیج رہے ہیں تو وہ کس ورک شاپ میں جا رہا ہے, کیا وہ ایئر وردینس سرٹیفائڈ ورک شاپ ہے, وہاں پہ جو ٹیکنیشینس کام کر رہے ہیں آر دی کوالیفائڈ آن دیز پروسیجرس, اور اس کے بعد کتنا ٹائم اس کے اندر لگ رہا ہے اس کو جانے میں, اس کو آنے میں, اس کے امپورٹس کے کیا پروسیجرز ہیں, اس کو ایکسپورٹ کی کیا ریگولیشنز ہیں. اگر ہمارا ایکسپورٹ کنٹرول کی پارٹ ہے تو جرمن ریگولیشنز اگر اپلائی ہوتی ہیں, فرینچ ریگولیشنز اپلائی ہوتی ہیں, برٹش ریگولیشنز اپلائی ہوتی ہیں, تو وہ کیا ریگولیشنز ہیں, ہم کس ملک میں امپورٹ کر سکتے ہیں, کس ملک سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ان تمام کمپلیکسٹی کے ساتھ ہمیں آن ٹائم ڈلیوری کرنا بھی ایک ہمارے KPIs کے اندر شامل ہے. تو دس از آل اباؤٹ دی ہائی لیول انفارمیشن آف ایویشن. اور یہ زیادہ کرٹیکل اس وقت بھی ہو جاتا ہے جب ہم ڈیفنس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ڈیفنس کے اندر آپ کو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارا جو ایئر کرافٹ ہے وہ ریڈی ہو فار اینی آپریشنل کیپیبلٹی. صحیح. اگر فار دا ٹائم بینگ آپ کسی وجہ سے ایئر کرافٹ گراؤنڈ ہو گیا ہے, کوئی ایک چھوٹا سا پارٹ, ایک اورنگ, ایک واشر, ہم اس کو میک اٹ نہیں کر سکے کہ وہ ہینگر میں پہنچے آن ٹائم, تو ایئر کرافٹ وہ پھر AOG ڈکلیئر ہو جاتا ہے, ایئر کرافٹ آن گراؤنڈ. اور ایئر کرافٹ آن گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کین ناٹ فلائی, اور ایئر کرافٹ جو بنانے کا مقصد ہے اور جو رکھنے کا مقصد ہے وہ یہی کہ وین ایور یو وانٹ یو کین فلائی دا ایئر کرافٹ. بہت اچھی گفتگو طاہر تم کر رہے ہو. میں جانا تو واسف بھائی کی طرف چاہ رہا تھا, لیکن تمہاری گفتگو نے مجھے کہیں روک لیا نا. ایک ایسے ماحول میں جہاں سارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, جی, جہاں سارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک الگ نوجوان ہے بیٹھا ہوا وہ شطرنج کھیل رہا ہے. ایک ایسی سوسائٹی جہاں ہر آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور یہ پائلٹ, انجینئر, اور یہ والی, تم نے یہ والی فیلڈ جو چوز کی, اس کے پس پردہ کیا محرکات ہیں, ذرا واضح کرو. جی میں میرا اتنا زیادہ ایکسپیرینس تو نہیں ہے, لیکن آج سے کچھ سال پہلے مجھے ایک US کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ٹرینر تھے جو اواری ٹاورز میں آئے ہوئے تھے ایک ٹریننگ کے اندر, اور میرا اتفاق ہوا ان سے بات کرنے کا. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا. کتنے برس پرانی بات ہے یہ؟ تقریباً 8 سال پرانی بات ہے, اور اس وقت میرا 10 سالہ تجربہ ہے اوور آل کمپنی کا. تو اس وقت ہی واز لائک 40 ایئرز آف ایکسپیرینس. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے, آئی ہیو ڈیڈ دس اور آئی ایم ورکنگ ان دی مینوفیکچرنگ انڈسٹری. تو اس نے کہا یار تم کچھ نہ کرو, تمہیں جو موقع ملتا ہے تم وہ کرو, اور اس کے بعد جب تمہیں 4 5 سال 6 سال ہو جائیں انڈسٹری کے اندر, دین یو کین ریئلائز کہ یار تم کس چیز کے لیے بنے ہو, واٹ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ. واہ 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 واہ. اور اسی طرح سے جب میں اپنے ارلی کریئر میں نے ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں گیا, آٹو موبائل میں, اور پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا دی پراکٹر اینڈ گیمبل کے ساتھ کام کرنے کا, جو کہ امریکن ملٹی نیشنل کمپنی ہے FMCG میں, اور وہاں پہ میں نے ایز اے آپریشنس میں جوائن کیا. پھر میں نے کچھ عرصہ مینٹیننس میں کام کیا. دین آئی موو ٹو دا سپلائی چین, ویئر ہاؤسنگ, لاجسٹکس. اور اس وقت مجھے کلک ہوا یار آئی میڈ فار دس. وہ سپلائی چین والی کی طرف جب تم موو کر رہے ہو تو وہ کسی کی انسپائریشن ہے, کوئی چیز کلک ہو رہی ہے دماغ میں, یا کچھ سرچ کرنے کی عادت تھی تو لگا کہ یار یہ ہے جی ٹریک؟ بیکاز آئی واز ان دا, میں نے جس طرح بتایا کہ میں آپریشنس میں تھا, تو وہاں پہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے SNOP میٹنگس میں, جس میں ہم اپنا آپریشنز اور پلاننگ کی جو ہے وہ بات کرتے تھے, ڈسکشنس کرتے تھے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان فار نیکسٹ 24 آورس, نیکسٹ 48 آورس, اور ایک ہفتے کی پلاننگ میں. تو دین آئی ریئلائز آئی ایم ویری گڈ ود دا پلاننگ, اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. دین آئی ڈیسائڈیڈ ٹو موو کہ یار ہاں یہ وہ کام ہے جو مجھے کرنا ہے. اینڈ دین آئی موو ٹو دا ویئر ہاؤسنگ اینڈ آپریشنز ان پورٹ قاسم ان کراچی. تو وہاں پہ پھر مجھے ریئلائز ہو گیا یار دس از دا ورک اینڈ آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ الحمدللہ گڈ ان اٹ. ویری گڈ. سو فار تم کس کام کے لیے بنے ہو, تم خود فیصلہ کرو گے کچھ عرصے بعد تمہیں کیا کرنا ہے. کتنی اچھی لائن دی ہے اس نوجوان نے. تم کس کام کے لیے بنے ہو, تمہیں یہ کب ادراک ہوا میرے بھائی
کہ یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اشرف المخلوقات، بے شک. اور صرف ایک چھوٹی سی اگر آپ تھوڑا سا وقت اگر مجھے دیں. ہاں ہاں بالکل دیں گے، ہمارے پاس وقتی وقت ہے. ہم نے ہمارے کون سے بچے رو رہے ہیں؟ آپ نے ایک بہت ہی ڈیپتھ والا سوال کیا ہے. نہیں میرے ذہن کا سوال نہیں ہے یہ میں نے یہ یہاں سے کیپچر کیا ہے. اس نے اتنی اچھی کوئی بات کر لی، اس نے کہا کہ آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کچھ عرصے میں کہ آپ کس کام کے لیے بنے، آپ کا ٹریک کیا ہے. آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور یہ ٹریک ہے بیچ کا؟ منصور بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ تمہید اگر آپ اجازت دیں تو میں باندھوں. ضرور باندھیں سر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے. بے شک. خلیفہ کا مطلب جو کہ زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا گیا، ایکچوئل اس کا مطلب ہے اپنا سب آرڈینیٹ، اپنا نائب بنا کے. آج بھی ہم اگر ہیومن ریسورسز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی بہت ساری ٹیم ہوتی ہے، اس میں کسی ایک کو آپ نے اگر پروموٹ کرنا ہو تو چند پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو سچویشنز ہوتے ہیں پیرامیٹرز. لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کسی ایک میں کوالٹی زیادہ ہے، باقیوں میں کم ہے. اگر آپ اس کو کہیں آگے بڑھائیں گے تو پیچھے والے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے. یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. درست کہہ رہے ہیں. لیکن ہیومن سائیکولوجی اس بارے میں کہتی ہے 100 بات کی ایک بات کہ آپ جس کے اندر اپنی کوالٹیز دیکھتے ہیں آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا جی. یہ ہیومن سائیکولوجی کہتی ہے. اس کا ادراک اس کا آپ اس وقت بھی ہوتا ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت بھی ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر صاحب اولاد بنایا ہوتا ہے تو کوئی ایک اولاد آپ کی پسندیدہ ترین ہوتی ہے. ہاں مطلب وہی والی بات کہ جب بھٹو صاحب جب شملہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تم تو بہت چھوٹے ہو ابھی، تمہیں ادھر شملہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ساتھ تھیں. بالکل ایکچولی یہی ہوتا ہے. اور اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ والدین میں، میاں اور بیوی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی اولاد پسندیدہ دونوں کی ہو. زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اگر مطلب ایک بچہ جو ہے وہ والد کا پسندیدہ ہو سکتا ہے دوسرا بچہ والدہ کا پسندیدہ ہو. ایکچوئل ہوتا کیا ہے، انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جس چیز میں آپ اپنی پرچھائی دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو اپنے سے دل سے قریب جانتے ہیں. ایکچولی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کی کیمسٹری جو ہے جہاں میچ ہوتی ہے وہاں پہ دوستیاں پروان چڑھتی ہیں. ٹھیک. وہاں پہ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ مزید بہتر ہوتے ہیں. یہ ایک مینٹلی کمپیٹیبلٹی کی بات آ جاتی ہے. کبوتر با کبوتر باز با باز. بالکل. کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ رب العالمین کی جو بھی کوالٹیز ہیں اس کے اندر وہ ہم نے قرآن کے حوالے سے ہم نے اس کو جانا جو اسماء الہی کے حوالے سے ہوتے ہیں. منصور بھائی میں آپ کو بلکہ ناظرین کو بھی میں ایک دعوتی فکر دیتا ہوں کہ اگر ہم اسماء الہی کے ترجمے پہ غور کریں تو ہم یہ ہر ایک آدمی کے اندر وہ کوالٹی پہلے سے موجود ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. بہت اچھی بات کی بھائی آپ نے. جی واہ 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 واہ. بہت ساری کوالٹیز وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب المتکبرین. تکبر کرنے والا میرا رب ہے، لیکن وہ کوالٹی بھی مجھ میں اور آپ میں ہے جس کو ہم کو منع کیا گیا. جی بالکل. یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ آپ کا بیٹا اور بیٹی اگر موجود ہو، آپ کے گھر میں بائک ہو یا گاڑی ہو، تو آپ بیٹی کو منع نہیں کریں گے بیٹا گاڑی لے کے وہ بائک لے کے یا گاڑی لے کے باہر نہیں نکلنا. آپ بیٹے کو تنبیہ کریں گے کیونکہ بیٹے کے اندر وہ کوالٹیز ہیں، وہ جراثیم ہیں کہ دنیا ایکسپلور کرنے کے حوالے سے یا گاڑی لے کے جو ہے اور نظر بچے گی تو وہ چابی اٹھائے گا نکل لے گا. ایکچولی تو یہی چیز ہے کہ ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے روکا کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز ہے اور یہ ہمارے ایک طرح سے امتحان بھی ہے. بہرحال بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کیونکہ ہیومن ریسورسز جو ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے کہ اگر آپ کو باہر جانے کا یورپ کے حوالے سے اگر آپ کو جو ہے وہ اسٹڈیز کرنے کا اتفاق ہو تو وہاں پہ اسکولنگ سے بچے کو جو ہے وہ انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے اور اس کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ یو ہیو ٹو گو دیئر. ٹھیک ہے، یہ تمہاری منزل ہے. ہمارے یہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ٹھڈے مار مار کے ایکچوئل یہی ہے. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں اگر کوئی لائن مل جاتی ہے تو ہم اس میں کود جاتے ہیں. یہ آپ کے اس سوال کا جواب تھا. صحیح ہے. تو کنڈیشن یہ ہوئی ہے کہ گانا اور رونا کس کو نہیں آتا. ہاں مجھے تو انکل سرگم یاد آ گئے. وہ ان کا ایک گیت تھا رونا اور گانا سب کو آتا ہے. بالکل واہ جی واہ. بات یہ ہے کہ بھائی موسیقی کا شوق ہر انسان کو ہوتا ہے. شاید یہ کہیں اندر ہے. ایکچولی دیکھیے یہ اس کے پیچھے میں آپ کو اگر آپ یہ کہیں تو میوزک ایکچوئل کیا ہے. میوزک ایک ماحول ہے. اچھا جی. میوزک ایک ماحول ہے. لوگ اس کو جو ہے وہ ایک
مطلب ایک آبجیکٹ کی صورت میں لیتے ہیں, ایک سبجیکٹ کی صورت میں لیتے ہیں, یا ایک ٹینجیبل چیز کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے. نہیں, میوزک ایک ماحول ہے, ایک ریدھمک ایک جو ہے وہ وے ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ریزز اور یہ ساری کائنات بھی کسی ریدم کے تحت بالکل ہے, کسی ہر چیز جو ریدھم کے مطلب اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے ہر چیز ایک خاص حوالے میں جوڑی ہے. اس کے حوالے سے سورہ رحمان میں کہتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. بے شک اللہ تعالیٰ نے ترازو ناپ تول کے لیے قائم بالکل کیا, ایسا ہی ہے. اور ہم کو بھی یہ کہا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ کہ ناپ تول میں خسارے سے کام نہیں لو. یہ بات یہ ہے کہ یہ ناپ تول جو ہے وہ ایکچولی آدھا پاؤ دہی یا 1 کلو دودھ کے لیے نہیں ہے. ہاں جی بالکل, وہ یہ ناپ براڈ تول جو کینوس. ہے یہ ایکچوئل وہ بھی ہے کہ مجھے اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے نوازا ہے تو میرے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھول نہ جائیں, میری چال ڈگمگا نہ جائے, تو مجھے اپنے اس میں بھی اختصار سے یہ کہیے کہ انکساری سے عجز سے مجھے کام لینا ہے. بے شک. یا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اوپر کوئی خدا نخواستہ مشکل وقت لے آیا ہے تو مجھے اس صورت میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہے, میزان کے سے جو ہے وہ دائرے سے باہر نہیں نکلنا مجھ کو. مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, مجھے صبر سے کام لینا ہے. بالکل صحیح ہے. آسمان کی آپ یہ گردش کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, سولر سسٹم کی اگر آپ بات کر لیجئے تو اس کے اندر بھی ایک میزان ہے, ایکویبیلیم ہے. ایکویبیلیم کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں. میزان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں اگر ہر چیز میں توازن کے ساتھ ہے. جی ہاں, جب ہم کو براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ہم کو جو بتایا جاتا تھا جب ساری چیزیں, تو اس میں آواز کا زیر بم یہ کیا ہے, یہ ایک ماحول ہے, یہ ایک سوٹیبل ماحول ہے. اگر میں مثال کے طور پہ اپنی آواز کا زیر بم اوپر نیچے کروں تو سننے والے کو ناگوار گزرے گا. میں اگر اپنے آواز کا ٹیمپو جو ہے وہ کبھی رکشہ ڈرائیور کی طرح یا ٹین ایج موٹر سائیکل والے کی طرح کبھی اسپیڈ میں چلا جاؤں کبھی سلو ہو جاؤں تو وہ مزہ نہیں دے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ ایکویبیلیم جو ہے ہمارے بات کرنے کے حوالے سے یا ہماری بات میں چاشنی پیدا کرتا ہے. اب رہی بات میوزک کے حوالے سے جو بات ہے, تو میں کہتا ہوں میوزک ایک ماحول ہے. ماحول میں ہارمونی ہونی چاہیے, ماحول سافٹ ہونا چاہیے, جو ہمارے کانوں کی ڈی پیز کے اوپر, ڈی پیز ایک جو ہے وہ یونٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم آواز کو ناپتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ ہماری کانوں کو برا نہ لگے, ڈسٹرب نہ کرے. واہ. اچھا, میوزک جو کہتے ہیں نا کہ بات, وہ کہتے ہیں نا کہ بات ایسی آدمی کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کانوں میں جلتا رنگ بج رہے ہوں, یہ اسی کی مثال ہوتی ہے کہ اس ہارمونی میں بات کرے کہ موسیقی کا سا سما بندھ جائے. اور دراصل موسیقی کیا ہے؟ موسیقی ایک وے آف کمیونیکیشن ہے. آہا واہ. ٹھیک ہے, موسیقی کا وے آف کمیونیکیشن میں کیا ہے, آپ تھرو ایئرز, ہوا کے ایئر ویو کے تھرو آپ اپنی چیز کو, ساؤنڈ انرجی کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں کوڈ کے اندر, اور وہ کوڈ آپ کے کان کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ کے دماغ میں ڈیکوڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو ایک میسج جا رہا ہوتا ہے. یہ ویز آف کمیونیکیشن اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میوزک بھی ایک وے آف کمیونیکیشن ہوتا تھا آج سے, بلکہ اسلامی اگر ادوار کی ہم بات کرتے ہیں, اس سے پہلے اور آپ گریک میتھولوجی میں چلے جائیں, یا آپ اسپارٹنس پہ چلے جائیں, یا آپ جو ہے وہ یونانیوں کے حوالے سے چلے جاتے ہیں, جو بھی جتنے بھی مطلب آپ پڑھتے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوتا معلوم انسانی تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں, معلوم انسانی تاریخ میں آپ کو میوزک کا حوالہ جو ہے اس کے اندر آپ مختلف جذبات کا اظہار بذریعہ موسیقی کیا کرتے تھے. بھائی ٹھیک ہو گیا. اور موسیقی جو ہے وہ اپنے جو ڈیکوڈ کر کے اسپریڈ کرنے کا جو ایک یہ کہیے کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے اس کے کچھ ہوتے ہیں ٹولز جن کے ذریعے آپ میوزک کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی بہت اچھی بات ہے. وہ ٹول ڈرم بھی ہو سکتا ہے, وہ فلوٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ گفتگو جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے, اور بات جو اس وقت واصف جیلانی سمجھا رہے ہیں ہمیں, وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید کسی شاعر نے برسوں پہلے ایک مکھڑے کی صورت میں, گیت کی صورت میں, گیت کے مکھڑے کی صورت میں ہمیں سمجھائی تھی کہ پیار نہیں ہے سر سے جس کو, وہ مورکھ انسان نہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से वापस आने के साथ साथ हमें एक और दोस्त ने ज्वाइन किया है। आपने यकीनन इनको स्टेज पर परफॉर्म करते देखा होगा, टेलीविज़न के ड्रामों में देखा होगा। आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत और बहुत इंटरटेनिंग, लेकिन जो बुनियादी हवाला है, जो बुनियादी सिर्फ आर्टिस्ट जो है ना, पाकिस्तान की सोसाइटी में, हमारे माशरे में अकेला सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए उसका प्रोफेशन में आना ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं हमारे दोस्त मुज़फ़्फ़र हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुज़फ़्फ़र? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो ये जो हुई ताखीर, तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, शायर ने कहा है। तो आप भी हमारी तरह, जो जैसे नॉर्मली एक्सरसाइज होती है कि हमारी मैडम जो हैं, मैडम निदा शेख, वो जो गुलशन वाले रास्ते से आती हैं जिस दिन, उस दिन वो लाजमी जो है वो रश में फंसती हैं। ये जो रश के मामले फंसे हुए हैं, आप भी इन्हीं का शिकार हुए? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रैफिक जाम बहुत है इस टाइम। और ट्रैफिक का तो वासिफ मियाँ कोई हवाला ही नहीं है। रात को 12 बजे भी ट्रैफिक जाम होता है। ताहिर, मैं एक बात मुज़फ़्फ़र भाई की तरफ जाने से पहले आपसे करूंगा कि जो मतलब एक पोटेंशियल कराची में है ना, वो पोटेंशियल कहीं भी नहीं है। मतलब मैंने 24 घंटे दुबई को चलते देखा है। अगर आप यहाँ पे वो वाली कुछ एक दो चीजें देखें, अमन दे दें, सिर्फ अमन दे दें, आपको 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे निकलते हुए ये नहीं होगा कि कोई आपको लूटेगा। सही। तो ये हमारा पोटेंशियल कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुज़फ़्फ़र मियाँ, डिजाइनिंग का शोबा आपने अपनाया, आप यहाँ आए, आपने चीज़ों को समझा और फिर एक माशाल्लाह आपकी जो कलेक्शंस हैं, आपके जो मलबूसात हैं, उनकी बड़ी धूम मची हुई है। हम तक वो धूम पहुंची तो हमने कहा आपको भी अपने शो में मदऊ करें। क्या कैसे देख रहे हैं, कैसे ये सारे सफ़र को आपने किया? ज़रा कुछ जर्नी शेयर करें ना। इसमें टाइम लगता है भाई, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी काम है आपको पता है आसान नहीं है, और ख़ासकर पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी आसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो आप अगर एक काम को आप जो 10 दिन का है, वो हमारे पाकिस्तान में कम से कम 30 दिन का है। सही। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता लेते हुए अब इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं और मज़ीद डिज़ाइनिंग की तरफ आ रहे हैं कि लोगों को जो मतलब बड़े बड़े ब्रांड हमारे महंगे डिज़ाइन दे रहे हैं, उसको हम यानी कि कॉस्ट कम करके आगे बढ़ा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे साइड हो गए हैं, उनकी जेब मतलब इजाज़त नहीं देती कि यार हम ये पहन सकें। तो उनके लिए मैंने एक यानी कि आसानी कर दी है कि अगर आप वही चीज़ बनाना चाह रहे हैं, अगर कोई कहीं पे किसी ब्रांड आपको बना के दे रहा है मेट्रो ऑर्डर 1.5 लाख का, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको लाख में 90,000 रुपये में आपको रेडी करके दे सकता हूँ। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ से ख्याल आया, कब ख्याल आया इस सारे मामले को, ये स्किल्स कहाँ से आई? सर ये काम करते हुए तो मुझे तकरीबन बहुत साल हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते हुए देखना पड़ता है कि हमारे माशरे में किस चीज़ की यानी कि कमी है, उसको हमें पूरा करना है यार। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये कोई ना कोई तो पहल करेगा ना। प्रोफेशन तो है, प्रोफेशनल है इस टाइम बेतहाशा। आप देखें हर नेट पे हर लेडीज़ के पास इस टाइम मोबाइल है, देख रही होती हैं। बहुत सारी लेडीज़ें, ख़वातीन ऐसी हैं जो अपना दिल मार रही होती हैं कि यार ये हम नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते भाई, आइए बिस्मिल्लाह करें। और प्योर फैब्रिक होता है मेरे पास, प्योर ही यानी कि हैंड वर्क, मशीन वर्क सब प्योर में होता है। अच्छा, वेरी गुड। और आपका ये जो आउटलेट है ये कहाँ है? ये जमजमा क्लिफ्टन जमजमा मॉल में है, I66 जमजमा मॉल। बेहतरीन। और जो मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी जो ख़वातीन की डिमांड होती है उसके मुताबिक जो है वो काम आपके पास दस्तयाब है? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पहले रीजनेबल प्राइस में? जी हाँ रीज़नेबल प्राइस में है। और प्लस यानी कि मेरा जो तरीक़ेकार है वो औरों से मुख्तलिफ है। अगर कोई आती हैं लेडीज़ यानी कि मेट्रो ऑर्डर पे हम काम ले रहे हैं उससे, तो उनको दोबारा बुलाया जाता है। जब उनका एक सैंपल रेडी होता है, 5 इंच का 8 इंच का पैटर्न जो रेडी होता है, उसको आके पहले वो अप्रूव करती हैं। सही। उसके बाद उनका काम रेडी किया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नौजवान, ये जो गुफ्तगू है ये बड़ा, उसने कहा भाई कुछ ना कुछ आगे करना है। ये जो आपने ये जो सप्लाई चेन वाली स्किल्स हैं, ये कहाँ से आपने सीखी, कहाँ आपको महसूस हुआ, कहाँ आपके उस्ताद हैं, किन के हवाला है जो आप ज़िंदगी भर याद रखते हैं? जी मंसूर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है एजुकेशन का। और सप्लाई चेन से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि मैं जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया, मैंने 5.5 साल पाकिस्तान के अंदर,
تو وہاں پہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں دے آفن آفر یو ٹو ایکسپلور یور سیلف اینڈ ایکسپلور دا انڈسٹری اینڈ گرو یور سیلف ایز سیمس فٹ. تو وہاں پہ جب میں نے میٹنگس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا اور وہاں پہ جو ایک ایکو سسٹم ہے ٹریننگ کا اور ڈیولپمنٹ کا, تو وہاں پہ مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا سپلائی چین میں. اور دنیا میں جو پروکٹر اینڈ گیمبل کی سپلائی چین ہے وہ بہت زیادہ کاسٹ آپٹیمائز سپلائی چین ہے اور ون آف دا بیسٹ سپلائی چینز ان دا ورلڈ. تو وہاں سے میں نے پھر اس کو سیکھنا شروع کیا اور پھر امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اور میں ایک بات اکثر کہتا بھی ہوں اور میں کوٹ بھی کرتا ہوں اپنے جونیئرس کو کہ جو ایکسپیرینس ہے نا وہ نمبر آف ایئرس کے ساتھ ہم میجر کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایکسپوجر کے ساتھ میجر کر نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر کسی کا تجربہ 10 سال کا ہے لیکن اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, اس نے ملٹیپل پروجیکٹس کیے ہیں اور اس نے ان ڈیپتھ جا کے آپریشنس کو سمجھا ہے اور اس نے لیڈرشپ گولز کو ڈیلیور کیا ہے, تو اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ 10 سال کا ہی ایکسپوجر ہو اس کا. اٹ کوڈ بی 15 ایئرز اور 20 ایئرز اور مور. تو اسی طرح سے مجھے میرے امپلائر نے بہت, اور میرے خاص طور پہ جو مینیجرس تھے, جو لیڈرس تھے, انہوں نے مجھے موقع دیا آگے بڑھنے کا اور کام کرنے کا. تو آئی لرن فرام پی این جی اے لاٹ, اور اسپیشلی ان دا سپلائی چینس, اور اس کو مزید پروفیشنل بنانے کے لیے اور جو گڈ پریکٹسز ہیں اور بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے ایک بہت اچھے ٹیچر ہیں سر اسلم سونی, میں ان کا نام ضرور لوں گا, اور ہی از این سپلائی چین ایکسپرٹ. ان سے میں نے پریپریشن کی ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کی وچ از کالڈ CSCP, سرٹیفائڈ سپلائی چین پروفیشنلز, اور یہ ایک امریکن ایک باڈی ہے, وہاں سے ایگزامینیشن ہوتی ہے. اسلم جن کا آپ نے نام ذکر کیا وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں امریکہ سے؟ نو سر اسلم سونی یہیں کے ہیں اور ہی از اے ویری گڈ سپلائی چین ٹیچر. اور ان سے میں نے اس کی پریپریشن کی اور پھر میں جا کے ایگزام میں اپیئر ہوا وہاں پہ آن لائن ایگزام کے اندر, اینڈ دین آئی گاٹ سرٹیفائڈ ایز اے CSCP. تو میں ایک ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ میں سرٹیفائڈ سپلائی چین پروفیشنل بھی ہوں. کیا فرق ہے نارمل سپلائی میں اور ایویشن کی سپلائی میں؟ جی ہاں, تو سپلائی چین ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی سب سپلائی چین جو ہے وہ ایک جیسے کام کرتی ہیں, ایک جیسے سسٹمز ہوتے ہیں, لیکن ان ایکچوئل میرے جیسا آدمی تو یہی سمجھے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ان ایکچوئل اگر ہم ہائی لیول سپلائی چینس کی بات کریں تو ہائی لیول پہ آپ کو سب کچھ ایک جیسا ہی دکھتا ہے کہ آپ پارٹس کی موومنٹ کر رہے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, اور آپ ٹریڈس کی بات کر رہے ہیں, آپ کسٹم کلیئرنسز کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایویشن لاجسٹکس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کرٹیکل تھنگ ہے وہ ہے کمپلائنس. اچھا. اینڈ دین ریگولیشنس. تو کمپلائنس کے اندر اگر کوئی بھی, جس طرح ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, صحیح. اسی طرح سے ایویشن کے اندر کوئی بھی پارٹ اگر بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی ٹریسیبلٹی ہوتی ہے پوری کہ وہ پارٹ کہاں سے بنا ہے, کہاں گیا ہے, کہاں پہ کوالٹی چیک ہوا ہے, اور کہاں جا رہا ہے, اور کہاں پہ انسٹال ہوگا. بالکل صحیح. اور ایون ایک پارٹ جو ہے وہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ہیلی کاپٹر میں بھی انسٹال ہو جائے. اگر میں ہیلی کاپٹر, ایئر بس ہیلی کاپٹر H145 کی بات کروں تو اس میں بھی سیریل نمبرز ہیں, اور اٹ از ناٹ نیسسری کہ ایک پارٹ جو ہے وہ سیریل نمبر A میں بھی انسٹال ہو جائے اور سیریل نمبر B میں بھی انسٹال ہو جائے. تو اس کی ٹریسیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے ایویشن میں, اس کی کمپلائنس بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی ریگولیشنز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایکسپورٹ کنٹرولڈ پارٹ ہے تو اس کو ہمیں جلدی بھی ڈیلیور کرنا ہے, تو سم ٹائم فاسٹسٹ آپشن از ناٹ دا کریکٹ آپشن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, ہمارا مارننگ شو کا موضوع نہیں ہوتا جی, ہمارے پاس ایک سینئر اینکر پرسن ہے, انہوں نے بھی ہیلی کاپٹر خریدا تو وہ بڑی دھوم مچی اس کی, واسف بھائی آپ کے علم میں ہے, تو اس کی بڑی دھوم مچی. اور پھر ایک ایکس پرائم منسٹر تھے, وہ کہتے تھے کہ جی میں گاڑی میں نکلتا ہوں تو مجھے زیادہ فیول لگتا ہے, اور 50 کلومیٹر پہ وہ ہاں, تو وہ جو ہیلی کاپٹر ہے, کیا ہیلی کاپٹر کتنے کا آتا ہے آپ؟ اگر سول ہیلی کاپٹر لے رہے ہیں تو مے بی آپ کو 1.8 ملین یا 2 ملین کا ایک بیسک فیچر کا ہیلی کاپٹر, یوروز میں بات کر رہا ہوں میں. یوروز میں بات جی, تو ایسا نہیں کرو یار, ہم ایسے ہی پاکستانی میں خوش ہو گئے تھے. میں تو کہنے والا تھا اپنے جو چینل کے چیئرمین ہے کہ باس لے لیں, مل جل کے لے لیں. اتنے میں تو اب گاڑی بھی نہیں آ رہی ہے پاکستان. تو بیسک فیچر ہیلی کاپٹر اراؤنڈ 2 ملین میں آپ کو مل سکتا ہے. اچھا جی. اور یہ تو پھر تو زیادہ پیسے ہو گئے نا یار. وہ تو مطلب پھر وہ انہوں نے لیا ہوگا تو کباڑیوں وباڑیوں سے لیا ہوگا, اس کو ٹھیک کرا لیا ہوگا. پاکستان میں جگاڑیں تو بہت, جی اللہ تعالیٰ خیر کرے. جگاڑ برانڈز میں فٹ نہیں ہو سکتی, لیکن آپ نے آج کل جو مہنگائی کا حوالہ ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے بہت ساری معاملات, کیونکہ میں نے آپ کے آؤٹ لیٹ کا وزٹ کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا
کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو بجٹ میں لانے کے لیے بہت محنت کی ہے. یہ ذرا سا تھوڑا سا سمجھاؤ کیسے ہو رہا ہے؟ سر یہ کرنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے بعض اوقات, ہمیں بہت زیادہ یعنی کہ دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اس ٹائم فیبرک جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے, میٹیریل ہے بہت مہنگا ہے. اب اس کو کاسٹ میں لانے کے لیے بہت ساری یعنی کہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, کیونکہ کوئی بھی چیز جو اوریجنل میٹیریل ہے اس کو اگر آپ کریں گے تو وہ مہنگا پڑ رہا ہے ہمیں, لیکن اس کو بار بار سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ یار یہ نہیں, اس میں نہیں, اس میں کر لیتے ہیں, اس میں نہیں, اس میں کر لیتے ہیں. اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے پھر ہمیں. اچھا جی, تو جس طرح آپ مینیج کر رہے ہیں, کس طرح مینیج کر رہے ہیں, کیسے یعنی وہ ہم تو ایک کٹ ٹو پیک چیز دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے کس طرح بنایا ہے, کس طرح کیا, وہ آپ کی اپنی ساری بھاگ دوڑ ہوتی ہے. منیمم حوالوں میں جو ڈیزائنر سوٹ ہے, منیمم حوالوں میں اگر کوئی آپ کے آؤٹ لیٹ پہ جا رہا ہے, زمزمہ پہ دستک دے رہا ہے آپ کے آ کے, تو کتنے منیمم اور میکسیمم کے حوالے بنتے ہیں؟ میرے پاس جو اسٹارٹ ہے سر وہ 15,000 سے لے کے اور 15,000 سے لے کر, اردو میں بتاؤ میرے جیسا آدمی بھی سمجھ رہے. ہاں 15,000 سے لے کے اور 150 تک کے یعنی کہ میرے پاس آؤٹ لیٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. اور برائڈل 150 آپ نے کہا, اس کو مزید آپ بتانا پسند 1,50,000 1.5 لاکھ روپے سر, 1.5 لاکھ روپے. اچھا برائڈل کا کیا حوالہ ہے سر؟ برائڈل جو ہے نارمل برائڈل تقریباً 150, اور اب ہیوی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ 5 lakhs بھی یعنی کہ 6 lakhs بھی, یہ سب کر سکتے ہیں آپ. جو افورڈ کرے بھائی, جو افورڈ کرے وہ آ سکتا ہے, بھائی سب کو قابل کرے. اور جی ہاں جی جو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ بالکل ضرور کرے. بالکل کرتے ہیں. کیا وہ جو ہاتھ کا ہنر ہے, ہاتھ کا کام ہے, جی جی, وہ اور یہ جو عام کام ہے, اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر ہوتا یہ بھی ہاتھ کا ہی ہے اور ہوتا وہ بھی ہاتھ کا ہی ہے, لیکن میٹیریل میں, فیبرک میں فرق ہوتا ہے. ایک چیز جو لوکل کام ہو رہا ہے وہ بالفرض یعنی کہ 10 گھنٹے میں تیار ہو رہا ہے, اور وہ ریگولر ایک کیا کہتے ہیں سپلائی چین کے ساتھ, جو اب سپلائی چین ہی ہماری زبان پہ رہے گا کیونکہ ہم نے بندہ ایسا بلا لیا. جی جی, تو یہ جو ایک چین چل رہی ہوتی ہے کہ جی ایک دن میں 10 سوٹ نکل رہے ہیں, 20 نکل رہے ہیں, ٹھگا ٹھک, اور آپ وہ جو ہنر مندی کا کام ہے جی جی, وہ تو بہت ٹیکنیکل کام ہے, وہ تو باقاعدہ کیا ایک لفظ استعمال کرتے تھے, کاشیا یا کشیدہ, کشیدہ کاری. تو سر جو آپ بتا رہے ہیں مجھے وہ ہوتا ہے ریڈی میڈ کام, جو ریگولر چل رہا ہوتا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں 10 سوٹ 12 سوٹ, وہ ریڈی میڈ ہمارے نارمل بازاروں میں بھی مل رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ دیکھ کے آئے ہیں میرے پاس, وہ ایک یعنی کہ یونیک چیز ہے. اس کو یونیک چیز بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. ہم اس سے اگر میڈ ٹو آرڈر کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے تو ہم میکسیمم اس سے 15 دن 20 دن کا ہم ٹائم لیتے ہیں, اس میں ہم ریڈی کر کے اس کو دیا جاتا ہے. یہ آپ جو ہے وہ جو 15 دن لیتے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ پھر وہ مینا کاری ہے اس میں. جی ہاں جی ہاں, بالکل ایسے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ سوٹس بھی دکھائیں گے, وہ ڈریسز بھی دکھائیں گے, وہ جو بھائی مظفر حسین نے ڈیزائن کیے ہیں. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر. تھینک یو. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں. بریک سے واپس آئے ہیں تو چلتے ہیں طاہر کی طرف. طاہر, اس سوسائٹی میں جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں, ہم نے بات کر دی تھی کہ وہ ٹانگ کھینچنے کا عمل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں اپنا آپ منوانے کے لیے آپ کو آل آؤٹ جانا پڑتا ہے. بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ نے کام کیا, بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا. کہاں جو ہے وہ یہ والا طاہر صدیقی نکل کر سامنے آتا ہے؟ کیا محنت کرنی پڑتی ہے اس اپنے آپ کو منوانے کے لیے؟ جی مجھے بہت زبردست کویشچن یہ, کیونکہ میں کل ایک یونیورسٹی میں بھی گیا ہوا تھا, اور وہاں پہ میں ایز اے گیسٹ اسپیکر بات کر رہا تھا کریئر پروگریشن کے اوپر.
اور ایویشن لاجسٹکس کے اوپر. That's good. تو وہاں پر بھی میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ جہاں پہ جتنی زیادہ بڑے پول کے اندر آپ ہوتے ہیں, جتنا بڑا سمندر ہوگا اتنا ٹف آپ کا کمپٹیشن بھی ہوگا. صحیح. اور دس از دا ہیلدی کمپٹیشن دیٹ کیپس یو موٹیویٹیڈ کہ آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کریں اور کنٹینیوس آپ اپنے KPIs کو اور ریزلٹس کو ڈریون کریں. میں اکثر اپنے جونیئرس سے کو بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ایک کام میں کسی ایک چھوٹے بچے کو بھی سکھا دوں یا کسی ایسے فرد کو بھی سکھا دوں جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا جس کے پاس IQ لیول بہت کم ہے, تو وہ بھی ایک کام سیکھے گا اور وہ اس کو کنٹینیوس کرتا رہے گا اس کام. وہ آپ اس کو ریاضت کہہ لیں کہ وہ ایک ہتھوڑی مارنے کی آپ کو پتہ ہے یہی مارنی ہے اور اس جگہ وہ پہ مارتا رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن ان آرڈر ٹو سکسیزفل ان یور کریئر, اور اگر آپ یو وانٹ ٹو بیکم اے لیڈر ان یور انڈسٹری اور یور فیلڈ, تو آپ کنٹینیوس امپروومنٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک گراؤنڈ لیول آپریشن سے لے کے وہ آپ کو لیڈرشپ رول تک لے کے جا سکتی ہے. تو جب میں نے پراکٹر اینڈ گیمبل کے ساتھ کام شروع کیا تو وہاں پہ جو میں نے چیز سیکھی, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو مجھے آج بھی میرے کام آتی ہے وہ ہے کنٹینیوس امپروومنٹ اور کنٹینیوس لرننگ. تو وین آئی واز اے ویئر ہاؤس آپریشنس لیڈر ان پراکٹر اینڈ گیمبل کراچی, تو وہاں پہ میرے پاس بالکل ایک نئی ٹیم تھی. وی ویئر in the commissioning phase of new factories of the localization for some products. تو اس میں وہاں پہ لوگوں کو سکھانا, ان کی پوری آن بورڈنگ کرنا, اور وہاں پہ میرے پاس 45 لوگوں کی جو ہے وہ ایک ٹیم تھی اور they were all new. ان کو PNG کے اپنے سسٹمز بتانا, ان کو سپلائی چین سکھانا. تو اس پوری سروس کے دوران میں جو اسٹارٹ اپ فیز تھا, تو وہاں پہ آئی واز ورکنگ ایک ایز اے آپریٹر کے طور پہ بھی, ایک ایز اے سپروائزر کے طور پہ بھی, اور اس کے بعد ایک پورے آپریشنس لیڈر کے طور پہ بھی میں نے وہاں کام کیا. وہاں پہ ہم نے سیپ کی جو ہے وہ انسٹالیشن کی, اس کی کمیشننگ کی سیپ کی. پھر اس کے علاوہ جو WMS ہوتے ہیں, ویئر ہاؤس مینجمنٹ سسٹم, جس میں بتا دیں کہ جی کتنا مال آپ کا باہر جا رہا ہے, کتنا اندر آ رہا ہے, ابھی کے اسٹاکس کتنی ہیں, اس کی ویلیوز کتنی ہیں, اس کی ریکارڈ ایکیوریسی کس طرح جا رہی ہے. تو وہ سب سکھانے میں اور ان سب چیزوں کو زیرو سے لے کے اس کو 80, 70 اور اس کے بعد 90, 99%, 98% تک لے جانے کا جو پورے ایک جرنی تھی, پورا ایک ٹائم تھا, اس میں مجھے تقریباً 1.5 سال لگا, جس میں نے اپنی پوری ٹیم کو ٹرین کیا اور SOPs بنائیں, اس کو کوالٹی اپروو کی, پھر ڈفرینٹ وینڈرس کے ساتھ کام شروع کیا, ان کو کوالیفیکیشن فیز میں لے کر آیا, اور اس کے بعد ایک ہم اسٹیبل آپریشنس کی طرف جب گئے. اللہ تعالیٰ نے جو قائدانہ صلاحیت ہے نا وہ ہر ایک میں نہیں دی ہے. یہ جو آپ کو ودیت ہوئی, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ایک مطلب سینکڑوں ملازمین میں سے ایک لڑکا نکل کے سامنے آتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے, وہ قیادت کر رہا ہے. یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے. پیچھے جو 7 کام کر رہے ہوتے ہیں آپ, ایک تو ایک بیچ کے آئے ہوئے ہیں, پھر جب آپ ان کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ساری ٹیم کو لے کر چلنا. تھوڑا سا یہ بھی کھل کے بتا دو آج. جی مطلب تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح واصف صاحب نے بات کی تھی کہ والدین کے اگر ملٹیپل بچے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ خاص ہوتا ہے یا کوئی 2 خاص. ایسے ہی اداروں میں بھی ہوتا ہے, اور ایسا اداروں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اگر ایز ایک ڈپارٹمنٹ رن کر رہا ہوں اور میں ایک کام مختلف کام اپنے 4 لوگوں کو دیتا ہوں, تو ان 4 کی ٹائم لائنز الگ ہوں گی, ان کا کوالٹی آف ورک الگ ہوگا, ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہوگی. اور آف کورس جو سب سے زیادہ نیئر ٹو مائی ایکسپیکٹیشن کام کرے گا, آف کورس وہ بچہ جو ہے وہ زیادہ نظروں میں رہے گا, وہ زیادہ جو ہے وہ گروتھ کے چانسز بھی پائے گا, بیکاز ہی انڈرسٹینڈ کہ یار لیڈرشپ کیا مانگتی ہے. تو اسی طرح سے جب یہ سب پوری جرنی ہوئی اور اس میں ریویوز ہوتے ہیں ALD اور کوارٹرلی, اس میں یہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی کہ یار آپ کا لیڈر کیا کام کر رہا ہے. تو میرا مینیجر میری ٹیم کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھتا تھا, وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ یار آر یو ہیپی, آر یو سیٹسفائڈ ود یور لیڈر اور ناٹ. تو اس پوری جرنی نے مجھے انیبل کیا کہ میں لوگوں کو لیڈ کرنا سیکھوں, میں لوگوں کے مسئلوں کو سمجھوں, ان کو ایڈریس کروں, اور میں ان کو اپرچونیٹی دوں گرو کرنے کی. تو جس طرح آپ نے کہا کہ لیگ پولنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے, ٹانگ کھینچنا کا جو امر ہے, لیکن کیا یہاں تو بال بھی کھینچ لیتے ہیں. باسط بھائی کی طرف آؤں گا, ان کے بالوں پہ بھی آؤں گا تھوڑی دیر میں. میں نے یہ چیز سیکھی کہ ایسا نہیں ہے, اگر میں اپنی پوزیشن کو فل کر رہا ہوں اپنے جونیئرز کے ساتھ, اگر میرے پاس 2 لوگ ایسے ریڈی ہیں جو میری پوزیشن کو فل کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم کوالیفائی انف ٹو گرو مور. میں پھر اپنے مینیجر کی پوزیشن کو فلفل کر سکتا ہوں.
صحیح. اگر میرا بیک اپ نہیں ریڈی ہے تو میں کیسے اس پوزیشن کو چھوڑ کے آگے جا سکتا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی ادارے کا ٹیم لیڈر جو ہے وہ کیپیبل ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ سارے اسٹاف کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے, سارے معاملات کو سمجھتا ہے, تو ہی آرگنائزیشن آگے بڑھتی ہے, ورنہ آرگنائزیشن اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے. جی بہت بہت اچھی بات آپ نے. اور جسٹ سمرائز اٹ کہ جب یہ سب کام ہوا دین اور ہم سکسیزفل ہم نے اسٹارٹ اپ ڈیلیور کیا اور ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں شیلف کے اوپر پہنچے, دین پوری بی بی کیئر کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں مور دین 7,000 امپلائیز تھے گلوبلی, اس میں مجھے جو ہے وہ گریٹ لیڈر ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازا گیا. تالیاں بنتی ہیں بھائی نوجوان, واہ واہ. جس میں اینڈ اٹ واز ریئلی گڈ ریکگنیشن فرام دی گلوبل ایچ آر فار دی گلوبل مینجمنٹ کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور وہ جو ہے وہ نامینیشن بیسڈ ایک ایوارڈ تھا. اور آئی واز ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ مجھے وہ ایوارڈ جو ہے وہ اس سے پریسٹیجیس ادارے سے جو ہے وہ مجھے ملا, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہماری باقی لوگوں کے اندر موٹیویشن بڑھی اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کافی سراہا. اور آج تک میں اس چیز کو کوٹ کرتا ہوں کہ اس جیسے اداروں میں کام کرنا اور وہاں پہ آگے بڑھنا از ریئلی گڈ تھنگ ٹو ڈو فار دی لوکل ٹیلنٹ. بالکل ٹھیک ہے مظفر میاں, یہ جو اپریسیشن ہوتی ہے, کسی کے کام کو سراہنا کتنا بوسٹ کرتا ہے. کوئی آپ سے کوئی کام کرانے آیا, اس نے آپ کو ساری اسٹرکچر سمجھایا کہ بھئی ایسے ایسے ایسے, اور جب چیز بن کے آئی تو اس نے کہا واہ, یعنی آپ ویسے ہی بنا دیا آپ نے یا اس سے بھی بہتر بنا دیا, کتنی خوشی ہوتی ہے اس کام کو کر کے, کتنا حوصلہ ملتا ہے. بھائی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بولوں گا کہ جو ابھی بھائی ہمارے عرض کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا جاتا. ہائے, اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے یا اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ تو کرو. 1% کر دو یار, 90% نہ کرو, 1% کرو تاکہ وہ آگے بڑھے. یہاں پہلی فرصت میں ٹانگ کھینچی جاتی ہے کہ یار یہ کیوں اوپر چڑھ رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کرو. اور جو آپ نے کہا کام کا, تو کام ظاہر سی بات ہے اس کو کر کے دکھانا پڑتا ہے یار. ایک پریکٹیکل تو کرو. اب پریکٹیکل آپ کرو گے 1% کرو گے تو ظاہر سی بات ہے 1% 2% اسی طریقے سے ہر انسان آگے بڑھے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور رہا جو میں کہوں گا والدین کا, تو والدین جو ہمارے کہہ رہے ہیں یار اس کو سمجھو. سب سے پہلے جو ہمارا پہلا جو پاؤں اٹھانے والی جو چیز ہے نا وہ ہماری والدہ ہوتی ہیں. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ تو خیر آ چکے ہیں, میرے برانڈ کا نام بھی MH امی جان ہی ہے, والدہ, یعنی کہ والدہ سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تیار جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں پیس, جو بھی وہ بولا جا رہا ہے اس کو ہم تیار کریں گے. برائڈل ہو, پارٹی ویئر ہو, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور اب تک کی کیا ایکسرسائز ہے کہ جو کلائنٹ آتے ہیں کتنے سیٹسفائی ہو کے الحمدللہ جا رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ, ہر کلائنٹ تقریباً سیٹسفائی, کیونکہ آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ پہلے سیمپل اپروو کیا جاتا ہے. جو سیمپل ہوتا ہے ہمارا پارٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو اپروو کریں گے, جو اس میں ان کو چینج کرنا ہے اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, یہ ہمیں ایکسٹرا چاہیے, تو اس کو اسی طریقے سے پورا ڈریس ریڈی کر کے پھر دیا جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. بھائی جی جو ایک محنت طلب کام ہے جو یہ کرتے ہیں, ایک کام ہم نے کہا کہ وہ ریڈی میڈ کام جو ہے جو دھنا دھڑ چل رہا ہے, فرق آ جاتا ہے جب آپ کوئی چیز برانڈڈ لینے جاتے ہیں, پوری اس کی ساری کیا میں لفظ استعمال کروں کہ آپ اپنی کوالٹی کے مطابق چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, مطلب ہائی کوالٹی, اور ایک چیز ہوتی ہے جو آپ روٹین میں بک رہی ہوتی ہے. یہ جو میوزک کا آج حوالہ آ گیا ہے, جو ٹریکس آ گئے ہیں, اس پہ میرے جیسا بے سرا آدمی بھی جو ہے وہ گا رہا ہے. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ابھی کہ آپ کہنا نہیں چاہیے, مطلب کچھ ایسے گانے والے بھی ہیں جن کو نہ سر کا پتہ ہے, نہ لے کا پتہ ہے, نہ تال کا پتہ ہے, بس وہ انہوں نے ٹریک پہ اپنا گایا اور وہ دھنا دھن کام چل رہا ہے. کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے ایک میوزک کو جاننے والے کے لیے. دیکھیے اگر آپ محسوس کرنے پہ آئیں, کہتے ہیں نا کہ بے عزتی اور سردی محسوس کرنے پہ محسوس ہوتی ہے. آپ چاہت فتح علی خان کی بات کر رہے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا. بات یہ ہے کہ آپ جتنے اٹس ڈپینڈ آن یور انر لیول آف سینسٹیوٹی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کر دیجئے, او بھائی یہ کر دے, اس سے مزید آگے انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے
ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ برا لگتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب برداشت کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. اور یہ ڈپینڈ وہی کرتا ہے کہ وہی اسی بات پہ وہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو کتنا زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں. صحیح. آپ اگر کسی چیز کو سنجیدگی سے نہ لیں تو وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گی. بات یہ ہو رہی تھی کہ بلکہ ابھی اس نوجوان کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے تھے بڑی بڑا پراؤڈ فیل کرایا ہے اس نے ہمیں آج کے شو میں بھائی. ماشاء اللہ بہت سلامت رہو. بالکل. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ ایک شاید وسیم بریلوی صاحب کا ایک قطعہ ہے, اگر آپ کی اجازت ہو. جی عطا کر دیں. بلکہ یہ کیا عطا کر دیں, اس کے بعد آپ سے کچھ سنیں گے بھی. بالکل انشاءاللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ عزم کامل ہو تو طوفان بھی ٹل جاتے ہیں. عزم کامل ہو تو طوفان بھی ٹل جاتے ہیں, اور جذبے صادق ہوں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اور موج طوفان میں حوادث سے نہیں گھبراتے. موج طوفان میں حوادث سے نہیں گھبراتے. ہم بدلتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور علامہ اقبال صاحب سے روایت مطلب یہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بالکل. اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. واہ واہ واہ. بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی جو یہ آپ بہت ہی پیاری گفتگو کر رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں یا انر موٹیویشن, ایکچولی انر موٹیویشن کیا ہوتا ہے, یا آپ کا برین جو ہے وہ چند نیورو ٹرانسمیٹر سیکریٹ کرتا ہے, جس کے اندر ایڈرنلین شامل ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ڈوپامین شامل ہوتا ہے, اس کے اندر سیروٹونن شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے کچھ نام ہیں یہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کے. یہ آپ کو موٹیویشنل ایک آپ کو جذبہ انتھوزیازم کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ریلیز جو ہے وہ چند سگنلز پا کے ہوتے ہیں. جیسے ابھی سپلائی چین کی بات کر رہی تھی تو ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آ گیا کہ ایکچوئل اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا مجھے اتفاق ہوا کچھ بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا بھی, تو ایک نے ایسے ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ سپلائی چین کیا ہے یا کیا چیز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا سپلائی چین جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اچھا جی. سپلائی چین آپ اگر اعتراض کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا کہ سپلائی چین. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس کو جو ہے وہ ٹاک شو بنانے کے تیار ہوں. ایکچوئلی مجھے مزہ آئے گا. ایکچوئلی ایک نیچرل پروسیس ہے. اچھا جی. اس کے لیے کسی آدمی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اوکے. یہ آپ کی والدہ, میری, ہم سبوں کی والدہ, دادی, نانی, پڑنانی, میں سمجھتا ہوں اماں ہوا کے لیول سے جو ہے یہ سپلائی چین کا سسٹم چل رہا ہے. اچھا. وہ ایسے ہے کہ آپ ان کو معلوم بھی نہیں ہے حقیقت. اور میں جب آپ سے اگر یہ بات کروں گا, کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اور آپ ہمارے جو ناظرین سامعین یا ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پہ موجود ہیں ان تک کا میں پیغام یہ بتا سکوں. اگر آپ لوگ میری بات سے متفق ہو تو میسج کر کے بتائیے گا ضرور. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ آپ کی والدہ جو ہیں جب کچن کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں, میں دادی, نانی, پڑنانی کی بات نہیں کروں گا, میں ان کی بات کروں گا جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا, اکثریت لوگوں نے اپنی والدہ کو. وہ یہ کہتی ہیں کہ چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے, وہ لسٹ بنا رہی ہوتی ہیں, شکر ختم ہو گئی ہے, دودھ ختم ہو گیا ہے, دہی لیتے آنا, مولی, گاجر, ٹنڈے, بھنڈیاں, XYZ, کل کیا پکے گا, پرسوں کیا پکے گا, مہمان آ رہے ہیں تو کیا چیزیں ہو رہی ہیں. ایکچوئل یہ پلاننگ جو ہم مطلب پرنسپل آف پلاننگ ہم کہتے ہیں, یا کوئی اگر ہم ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہیں تو بزنس مینجمنٹ میں جو ہم کہتے ہیں پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, اسٹافنگ, کنٹرولنگ, ابھی ہماری کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, یہ میری آپ کی والدہ, دادا, دادی, نانا, نانی یہ بچپنے سے کرتے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. صرف کچن کو مینیج کرنے کی اگر ہم بات کریں یہ بھی آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے یہ. آج کی عورت بھی پریشان ہے, آج کیا پکے گا. جی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور بات یہ کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز مجھے پکانا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں. صحیح. کیا کیا چیزیں گھر کے اندر ہیں, کیا نہیں ہے, تو ان کی آپ جو ہے باقاعدہ لسٹنگ کرتے ہیں. یہ ایکچوئل سپلائی چین کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. اور یہاں پہ مجھے مشتاق احمد یوسفی کا ایک جملہ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں آدمی کتنا بھی انٹیلیکچوئل ہو, اگر 4 گھنٹے گھر میں رک جائے تو بیوی جو ہے دہی منگا لیتی ہے. بالکل. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, آپ مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کو دہی, ٹماٹر, دھنیا, پودینہ لینے جانا پڑ جاتا ہے. بالکل. مطلب یہ کہانی گھر گھر کی ہے. جی ہاں بالکل. تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ میں میوزک کو پھر جوڑوں گا کہ یہ جو حوالے ہیں تکلیف دہ تو ہو گئے.
اب اس میں ہم راستہ کیسے نکالیں ان بچوں کے لیے, ان اپ کمنگ اسٹارز کے لیے کہ جن کی آواز بہت خوبصورت ہے. جیسے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جی یہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, چیئرمین جو ہیں ہمارے خاص طور پہ ان کا بڑا ایک ہم پہ شفقت کا حوالہ ہے کہ یار یوتھ کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہو کرو. تو اگر ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے کوئی اس طرح کا سسٹم بنا لیں کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ہم صرف نئی آوازوں کو ہی متعارف کرا لیں. میں آپ کے ساتھ ہوں, بس زندہ باد. بالکل ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے بات پتہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ چند کہتے ہیں کہ اگر ہم ایڈورٹیزمنٹ اگر ہم پڑھتے ہیں, صحیح, یا ایڈورٹیزمنٹ تھوڑا سا ایک زمانے میں پڑھانے کا اتفاق ہوا مجھ کو, تو اس کے اندر کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے. ایک پل اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک پش اسٹریٹجی ہوتی ہے. اوکے. پش اسٹریٹجی مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ٹوائس اے ڈے, کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے, نام نہیں لوں گا میں, ٹھیک ہے, ایک بہت مطلب زبان زدہ عام ایک جو ہے وہ جنگل آیا کرتا تھا دانت صاف کرنے والے منجن کے حوالے سے. ہاں وہ بچپن میں جو آیا تھا, وہ بہت سارے جو بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایکچولی کیا ہے, وہ پش اسٹریٹجی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس تھنگ, یو ہیو ٹو یوز دس پروڈکٹ, ٹھیک ہے. کہ یہ مطلب مثال کے طور پہ کہ جیسے کہ نزلہ ہوا فلاں دوا لیجیے, زکام ہوا فلاں دوا لیجیے, یا یہ جو شاندل ٹائپ کا جو ایڈز آیا کرتے تھے, یہ پش اسٹریٹجی ہے. اور یہ ہیمرنگ ایفیکٹ کے تحت آپ کو دن میں 20 دفعہ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے اگر نزلہ ہونا ہے تو مجھے چیتے والی یا گھوڑے والی یا گدھے والی دوا لینی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بعض ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کے اگینسٹ ایک جسے پیرامیٹر کہتے ہیں, لوگوں کو اٹینشن گریب کرنے کا, آپ کے کلائنٹس یا اینڈ کسٹمر یا کنزیومر, کلائنٹ کسٹمر اور کنزیومر کو اٹریکٹ کرنے کا, ان کو وہ پل اسٹریٹجی ہوتی ہے. بالکل صحیح, کہ آپ وہ چیز آفر کیجئے کہ اف یو وانٹ دس تھنگ آئی کین پرووائڈ, ٹھیک ہے, واٹ ایور یو وانٹ وہ میرے پاس موجود ہے. عوام کا مزاج جو ہے جب تبدیل ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو اصل میوزک ہے وہ کہیں اپنی جگہ بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے. دیکھیے میوزک جو ہے نا یہ آپ کی نیچر میں ہے, میوزک جو ہے وہ آپ کی نیچر میں ہے. آپ کا گھر کا ماحول اس کے پیرامیٹر سلیکٹ کرتا ہے. اچھا جی. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بوڑھا اور ایک چھوٹا بچہ وہ بائی نیچر وہ یکساں اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ صرف میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ آپ نہ ہو رہے ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ میں اپنے دل کی بات مان رہا ہوں اپنے کمرے کے اندر. بھائی ہم تو شاعر لوگ ہیں, ہم تو دلی کی مانتے ہیں, ہم نہیں دل کے علاوہ سنتے ہی نہیں ہیں. ہاں منصور بھائی, میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ میں مطلب تھوڑا سا وقت چاہوں گا. بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پیر رکھ کے جو ہے اس ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ نیپ لے لوں ایک, صحیح, لیکن میں باؤنڈ ہوں ہمارے معاشرے کے جو پیرامیٹرز ہیں یا میرے گھر کے اخلاقیات جسے ہم کہہ لیں, اس کے تحت میں باؤنڈ ہوں. میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا. میرا جو نروس سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہے کہ میرے اس پیر پھیلانے کی خواہش کے اوپر میرا نروس سسٹم حاوی ہے, جو مجھے نہیں کر سکتے آپ. نہیں جو مجھے تمیز سے بیٹھ کے رہنے پہ مجبور کر رہا ہے. یہی سمجھا رہا ہے آپ کو کیسا آپ نہیں کر سکتے, کہ تمام اخلاقیات تمام حدود پار کر دوں میں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک بزرگ ہے اور ایک بچے کا وہ نروس سسٹم ابھی ڈیزائن ہو رہا ہے, وہ ڈیولپ نہیں ہوا, بنا نہیں ہے, بزرگ کا ڈسٹرائے ہو گیا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو بہت سارے بچے اور بزرگ جو ہے وہ ان پیرامیٹر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, ایکچولی اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ میوزک جو ہے وہ آپ کی نس نس میں شامل ہے. میوزک کیا ہے ایکچولی, ایک ریدھمک ویوز ہے میوزک. صحیح. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان کو گلے کا فن عطا کیا تھا, خوش الہانی ان کا بیسک اور حوالہ جب وہ اللہ کا کلام بیان کرتے تھے تو تمام چرند پرند اطراف میں جمع ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ میوزک کچھ بھی نہیں ہے. میوزک جو ہے, میوزک کیا ہے کہ اگر آپ بانس کے سرکنڈوں کا جو ایک آپ کھیت کہہ لیجئے یا ایک جنگل کہہ لیجئے, اس کے اندر سے اگر آپ اس کے قریب اگر آپ ہوں تو آپ کو بانسری کی جو آواز سنائی دیتی ہے. وہ ہوا اگر چل رہی ہو تو بالکل آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے. اسی طرح جب جھرنا یا جھرنا ہے, جلتا رنگ جو ہے, یہ ساری چیزیں. تو میوزک کیا ہے, میوزک ایک ماحول ہے. میں نے آپ سے پہلے جو ایک بات کی تھی, ایک بچہ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ہنس رہا ہے کلکاری مار کے, وہ ایک ریدھمک وے میں ہنس رہا ہے تو وہ بھی میوزک ہے.
اور خصوصاً بہت پیارا سا بچہ ہو یا اپنا بچہ آپ کا ہو. بچہ تو اپنے ہی اچھا لگتا ہے, عورت دوسرے کی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ناظرین یا وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور جو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں لازم ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ صحیح ٹریک پر لگائیں گے اور اپنے کیریئر کو فوکس کریں گے. یہ جو حوالے ہیں کیریئر کے, یوتھ کو کیا پیغام دو گے؟ ماشاءاللہ تم نے بہت کم عمری میں اپنے آپ کو اسٹیبل کیا, تو تم سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیسے یہ بتاؤ گے کیا کرنا ہے, کیا ٹریک ہے, آنے والی نسل کو کیا سمجھاؤ گے؟ جی منصور صاحب, اکثر جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم آگے آنے والے سالوں میں جو کامیاب ہوں اور ہمیں گلوبل ایکسپوجر ملے. بلکہ میں اس سوال میں ایک اور وہ اسکلز بھی بتاتے چلنا, ذرا تو تفصیل سے کر لو بات, کیونکہ یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے, کہ وہ اسکلز کیا ہیں جو سیکھیں گے نوجوان تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی. آج کا نوجوان اس کو کیا پڑھنا ہے, کیا ٹریک ہے, کیا اسکلز سیکھے گا تو آنے والے کل میں پاکستان کا بھی کارآمد شہری ہوگا اور اپنے والدین کا بھی نام روشن کرے گا تمہاری طرح اور اپنا کیریئر بنائے گا. تفصیل سے بتاؤ. میں اس کے لیے بالکل تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور آپ کے پروگرام کے تھرو اگر یہ کچھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور وہ اس چیز کو سمجھیں تو اٹ از ویری بینیفیشل فار آور کنٹری ایز ویل کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر گرو کریں اور وہ رائٹ ایکسپوجر حاصل کریں. تو سب سے پہلے جو میری ایڈوائس ہے ینگ پاکستانیز کو کہ آپ اپنی جو بھی تعلیم مکمل کرتے ہیں, تو آپ ابھی اگر اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں ہیں, سیکنڈ ایئر میں گریجویشن کے یا فائنل ایئر میں ہیں, تو وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنی فنڈامنٹلس کو سب سے زیادہ فوکس کریں. آپ جس بھی انڈسٹری میں جاتے ہیں, ایویشن میں جائیں, آپ FMCG میں جائیں, آٹو موبائل میں جائیں, جو آپ کی فاؤنڈیشنز ہیں, جو آپ کا پروڈکٹ ہے, جو آپ کی کمپنی ہے, آپ اس فاؤنڈیشن کو سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ وہ کن بیسس کے اوپر کام کر رہی ہے, آپ کے پروڈکٹ کے اندر کیا فلاز ہیں اور کیا اسٹرینتھس ہیں, آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ فرام 0 to 100% کیسے کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس کے اوپر کیا پروسیجرز استعمال ہو رہے ہیں. جب آپ کے وہ فنڈامنٹلز آپ کے اسٹرانگ ہوں گے, دین یو ول گو ٹو دا نیکسٹ لیول کہ جس کے اندر آپ منصور صاحب گرو کریں گے, اور اپنے فنڈامنٹلز اسٹرانگ کرنے کے بعد آپ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو جو ہے وہ آگے شو کر سکتے ہیں اور آپ ان بیسس کے اوپر آگے گرو کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے اسکلس کی بات کی, تو اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر بہت سارے پروفیشنل سرٹیفکیشنز آفر کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اور دے آر ویری بینیفیشل. بٹ ادھر جانے سے پہلے میں جو ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بیہیویئرل اسکلز جو ہیں, جو گڈ ایتھکس ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ کیا آپ کی لیڈرشپ اگر آپ کو ایک کام کہتی ہے کرنے کے لیے اور آپ کے جواب اگر یہ ہوتا ہے کہ دس از ناٹ مائی ورک, دس از ناٹ ان مائی JD, تو کیا آپ کا بیہیویئر صحیح ہے؟ تو ان مائی اوپینین دس از ناٹ. اف یو آر سیئنگ نو, اٹ مینس یو ڈونٹ وانٹ ٹو گرو. اگر آپ بالکل ایک جانور کی طرح جو ہے وہ آپ بالکل سیدھا دیکھیں اور آپ نے دائیں اور بائیں کا ایکسپوجر نہیں لینا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ ریڈی ایتھیکلی اور بیہیویئرلی دیٹ یو ول گرو ٹو دا لیڈرشپ پوزیشنز. اور جب آپ کے پاس اتنے اچھے ایتھکس ہیں, آپ یو وانٹ ٹو ورک مور اور آپ بہت زیادہ ایکسپوجر بھی چاہتے ہیں, تو یو ڈو واٹ ایور یور مینجمنٹ از آسکنگ ٹو ڈو. اور اس کے علاوہ جب آپ مزید 1 سال 2 سال کا تجربہ کر لیں, آپ کے پاس فنڈامنٹلز آ جائیں, فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو جائیں, آپ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر کام کریں, آپ اپنی پریزنٹیشن اسکلس کے اوپر کام کریں, آپ اپنے ڈیجیٹل اسکلس کے اوپر کام کریں, اور آپ اپنے انالیٹیکل اسکلس کے اوپر کام کریں. یہ سارے وہ اسکلز ہیں جو دے ول ہیلپ یو ٹو گرو, کہ آپ کام جانتے ہیں, ناؤ یو نیڈ ٹو شائن. تو
تو وہ شائن کرنے کے لیے آپ کو یہ اسکلز جو ہے وہ کام آئیں گے. اینڈ دین یو آر فار انف کہ آپ کے پاس 3 4 5 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, تو یو کین گو فار دی سرٹیفکیشن لائک CSCP, PMP, اور اس کے علاوہ لین 6 سگما بلیک بیلٹ, جہاں پہ آپ کنٹینیوس امپروومنٹ کی اور لاس ایلیمنیشن کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی اور جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. تو ابھی کی ایڈوائس یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ فوکسڈ, ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں. اس کام کو پہلے سمجھیں, اپنا فاؤنڈیشن اسٹیج کو مضبوط کریں, دین یو کین پلان ٹو گرو ٹو دا لیڈرشپ پوزیشن. بہت زبردست آپ نے گفتگو کی. ناظرین آپ نے سنا, اور وہ یوتھ, وہ نوجوان جنہوں نے طاہر صدیقی کو سنا اور اس کی بات کو سمجھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے کیریئر کو فوکس نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگی. مظفر میرے بھائی, تمہارے پاس تمہارے ڈریسز آ گئے ہیں, تو ذرا بتاؤ یہ ایک جو بجٹ والا بھی ہے اور بجٹ سے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے, اس میں کیا کام ہوا ہوا ہے؟ یہ ٹوٹل ہینڈ ورک ہے جتنا بھی ہے. یہ آپ کا کیمرہ ہے, بتاتے رہیں. جی جتنے بھی پیس ہیں یہ ٹوٹل ہینڈ ورک میں ہیں. ہینڈ ورک میں ہے, جی ہاں, اور پیور ہینڈ ورک یعنی کہ پیور فیبرک میں ہیں اور پیور ہی ہینڈ ورک ہے. اچھا, گڈ. یہ الگ الگ پرائز میں ہیں. جیسے بالفرض یہ آ رہا ہے, یہ ہمارا آ رہا ہے 26,000 یعنی کہ 26,000 روپے میں. یہ ہمارا پیس پڑے گا ہمیں تقریباً 38 سے 40,000 روپے کا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمیں پیس پڑے گا تقریباً 60 سے 70,000 روپے کا. صحیح ہے. اس طرح کے الگ الگ پیس ہیں اور پیور شیفون پہ بنے ہوئے ہیں. پیور یعنی کہ جتنے بھی جو بھی کام تیار ہو رہا ہے پیور ہی فیبرک پہ ریڈی ہو رہا ہے. بہترین. ناظرین جو خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں, اگر وہ یہ خریدنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں. میں بغیر کمیشن جو ریٹ بتائیں وہ آپ کو ہم دے دیں گے. بہت زبردست کام آپ کا نظر آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. سارے معاملات کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, زندگی کو اور کیریئر کو. اگر آپ یہاں سے ہٹتے ہیں, جیب خالی ہوتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. واسف بھائی کچھ میں ایک چیز صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ طاہر صدیقی صاحب جو ہے بہت پیاری بات کر رہا تھا یہ بچہ. صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف یہ کہنا ہیومن ریسورسز کے حوالے سے کہ فرسٹ یو ہیو ٹو نو واٹ یو آر. خصوصاً میں جو ہے وہ نوجوان بچوں سے میں مخاطب کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں. یہ میوزک کے حوالے سے جیسے ابھی ہماری بات چیت چل رہی تھی, تو دیکھیے ہر گانا ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا. کچھ گنگنا کے بتائیں گے تو پھر ایسے تھوڑی ہم آپ کو جانے دیں گے. بالکل بالکل, میں آپ کو بالکل گنگنا کے بتاتا ہوں. میں آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ اینڈ ویئر آئی وانٹ ٹو یا آئی ہیو ٹو گو. صحیح کہ میں کس جگہ پہ خود ہوں. پہلے جو مجھے سیلف انالیسس اپنا مجھے کرنا ہے کہ میرے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ اپنا کیریئر جو ہے وہ چوز کیجئے, اور اس کے اندر پھر آپ کو یقین کیجئے گا اگر آپ کی کیمسٹری آپ کے کام کے مطابق ہے تو آپ کو بالکل محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کامیابیاں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گی. بہترین ہو گیا. محنت صرف انہیں کرنی پڑتی ہیں جن کے اندر وہ بلٹ ان کیپیبلٹیز نہیں ہوتی اور ان کو ان کی ہارڈ لک کے حوالے سے وہ مختلف ماحول مل رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ان کو ہرڈلز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ٹینشنز بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ جب ان کی اچیومنٹس نہیں ہو رہی ہوتی پراپر تو ان کو جو ڈپریشن کے اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اصل چیز وہی ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ لیاقت آباد میں اگر کھڑے ہیں سینٹرل میں, آپ کو جانا صدر کی طرف ہے لیکن آپ نارتھ کراچی جانے والی بس میں بیٹھ گئے ہیں. صرف کیریئر کے جو چوائس, یہ اس کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے رہے ہیں وہاں سے آپ کیا بن کے نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ بن کے نکلیں گے اس کی مارکیٹ کے اندر کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی. زندہ باد سر جی. اصل چیز صرف یہ بالکل کچھ گنگنا دیں. بالکل. وہ ایک آدمی جو میوزک کا, ناظرین ایک بات کو سمجھیے گا, سر لے اور تال یہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے آواز مختلف ہو سکتی ہے, جیسے آر ڈی برمن نے بھی گایا اور بپھی لہری نے بھی گایا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سریلی لتا, بہت سریلے رفیع اور کشور کے مقابلے میں ان کی آواز کا تعلق الگ تھا. بات صرف ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ لے کو سمجھتے ہیں, سر کو سمجھتے ہیں, تال کو سمجھتے ہیں, وہ آپ کی آواز کو اگر آپ اچھا گاتے ہیں تو بہت بہتر کر سکتے ہیں, بہت کچھ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ہمیں صرف یہی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم جو ابھی طاہر سے بات ہو رہی تھی کہ ٹریک, تو اگر آپ ٹریک پر آ گئے, صحیح استاد مل گیا تو پھر آسان ہو جاتے ہیں معاملات, ورنہ پھر
किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई को- हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। बेशक। जनाब बिल्कुल मैं ये आपकी बात से कहूँगा, बल्कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, मैं उसको उस तरफ मैं आना चाहूँगा, उसके बाद बिल्कुल आप थोड़ा सा वक्त रह गया हमारे पास। बिल्कुल आपने जैसे एक बात ये कही थी म्यूज़िक को प्रमोट करने के हवाले से, जी जी तो बिल्कुल ये है, ऐसा मैं कहता हूँ कि आप कोई इस चीज़ में इनिशिएटिव लीजिए, बिल्कुल लेते हैं। लोगों को लेके आइए यहाँ पे, इंट्रोड्यूस कीजिए विनस चैनल के हवाले से, लोगों को जो है वो बस आप हमारे साथ हैं ना, बिल्कुल, कुल मिला के इंशाल्लाह मैं प्लान आपके साथ करते हूँ, हैं। इंशाल्लाह और ताला। मुजफ्फर भाई भी जो इनसे तो अभी इनको तो हम फिर बुलाएंगे, इनसे अभी हमने इनकी आर्टिस्टिक टच तो हमने लिया ही नहीं, बड़ा काम किया मेरे भाई ने थिएटर में। और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। जी कुछ सुना दें। मैं मेहदी हसन खान साहब से मेरी आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था खान साहब आपका पसंदीदा आपके, तो उसमें उन्होंने कुछ मतलब वो बताया था, मैं उसी को कॉपी करने की कोशिश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हम ट्रिब्यूट सिर्फ पेश करेंगे मेहदी हसन खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा कि अगर उस लेवल को मैं 1 सेकंड के लिए भी 1% भी पहुँच गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह भाई, लड़के ऐसे ही गुनगुना दो कुछ तुम भी। भाई यहाँ कौन सा क्या कहते हैं पाकिस्तान आइडल चल रहा है, गुनगुनाओ। सर मुझे इतना अरे सुनने का जो दिल में आए वो गुनगुना, मैं टाइम से भी सुनूंगा अभी। और मजीद जो देखने वाले हैं तालियां बजाने के बजाय हाथ जोड़ना चलो शुरू कर देंगे। हम सब मिल के गाते हैं। जी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। तो नाज़रीन कराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म, और यकीनन आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनी होंगी, समझी होंगी नौजवान ताहिर से, और बहुत कुछ फैशन से अवेयर हुए होंगे मुजफ्फर हमारे भाई से, और बहुत अच्छी गुफ्तगू की, ख़ास तौर पे यूथ जो जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो गाना गाना चाहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं इस सारे मामले को, और कुछ नया लेकर ज़रूर आपके पास आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने